اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے الگ ہو جاؤ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ اس وقت تک کے لیے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے شاید وہ بھی متقی ہو جائیں پرہیز کرنے لگیں گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید عقیدہ آخرت اور کچھ آیات میں عقیدہ رسالت کی بعض جزیات کو بیان فرمایا تھا اب ان دو آیات میں دینی احکامات کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم یا دین کی جو تفصیلات ہیں دین کے احکامات ہیں ان کی اہمیت کیا ہے ان کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب دین کی بات ہو تو اس کو توجہ سے سنا جائے اس کو ادب کے ساتھ کہا بھی جائے اور ادب کے ساتھ اس کو سنا بھی جائے یہ دین کی بات سننے کا ادب ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کہ جب قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ یعنی خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سننے کا حکم ہے اور اگر کہیں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو دین کے احکامات کا لحاظ نہ ہو دین کے احکامات کے جو آداب ہیں حدود ہیں ان کا وہ خیال نہ رکھتے ہوں دینی احکامات کا تمسخر اڑاتے ہوں مذاق کرتے ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو نہ بیٹھنے کا حکم ہے کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جہاں پر دین کی کسی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا قرآن کریم کی کسی بات کی غلط تعبیر ہو رہی ہو دین کی غلط تشریح ہو رہی ہو تو ایسی مجالس کا بائیکاٹ کرنے کا مسلمانوں کو ان آیات میں حکم دیا جا رہا ہے اب بعض اوقات انسان لا علمی میں چلا جاتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ کس قسم کی بات کرے گا اور آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے دین کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہا ہے تو آپ تو لا علمی میں وہاں گئے تھے لیکن جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص دین کا تمسخر اڑاتا ہے تو پھر یہ معلوم ہو جانے کے بعد وہاں سے اٹھ جانا چاہیے اور اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس کو درست بات سمجھانے کے بعد پھر وہاں سے اٹھ کر کنارہ کشی کر لینی چاہیے تو اس ادب کا بیان اس آیت میں ہے وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو الذین یخوضون فی آیاتنا جو ہماری آیات کو برا بھلا کہنے میں لگے ہیں تو پھر کیا کریں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے اعراض کر لیجئے اب مخاطب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کے ہر فرد کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب کہیں ایسی جگہ پر بیٹھو کہ جہاں قرآن کریم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا دین کے کسی حکم کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے تو پھر وہاں سے کنارہ کشی کر لو اور کب تک اس مجلس کا بائیکاٹ رکھو حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری کہ جب وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں یعنی جب وہ اپنا موضوع تبدیل کر دیں وہ جو دین کے باتوں کا مذاق اڑا رہے تھے جب اس سے باز آ جائیں تو پھر وہاں جا کر بیٹھنے کی اجازت ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر کبھی شیطان آپ کو یہ بھلا دے کہ مجھے تو یہاں نہیں بیٹھنا تھا اور بھول سے چلے جاؤ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى تو یاد آنے کے بعد پھر نہ بیٹھو کن کے ساتھ مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ اب یہاں بھلانے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے حالانکہ انسان اگر کوئی بات بھولتا ہے تو اللہ کے حکم سے بھولتا ہے کوئی چیز اس کو یاد ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے یاد ہوتی ہے
تو بھولنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہاں شیطان کی طرف نسبت اس لیے کی گئی کہ شیطان مسلمان کے بھولنے سے خوش ہوتا ہے، چونکہ وہ خوش ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں بھلانے کی نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی کہ اگر شیطان بھلا دے، یعنی یا تو آپ بھول سے وہاں چلے جائیں اور یا لا علمی میں چلے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور آپ کا گمان اچھا تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں لیکن وہ غلط نکلے اور دین کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ تو جب آپ کو یاد آ جائے یا علم ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں پھر وہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہاں ذکرہ کا لفظ ہے، فَلَا تَقْعُدْ، تو مت بیٹھو بعد ذکرہ، ذکرہ کے بعد۔ اب ذکرہ ویسے یاد آنا بھی ہے، یعنی جب آپ کو یاد آ جائے تو اس کے بعد وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اور بعض حضرات نے ذکرہ کا مطلب نصیحت سے کیا ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ جاؤ۔ جب آپ دیکھو کہ یہ لوگ دین کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ حکمت اور مصلحت کے ساتھ ان کو نصیحت کر دیں، درست بات ان تک پہنچا دیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں۔ تو دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو متقی ہیں ان کے اوپر نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے حساب کے جو اعمال ہیں ان میں سے متقیوں کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ کن کے حساب میں سے؟ یعنی جو ظالم، جن ظالموں کا ذکر پیچھے گزرا ہے، جو دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے اعمال کی پوچھ ان لوگوں سے نہیں ہوگی جو متقی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص بھول سے چلا جائے کسی ایسی مجلس میں جہاں دین کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور وہ ادب کا خیال کرتے ہوئے پھر، یعنی جو ادب قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جب آپ کو یاد آ جائے تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ، تو اسی طریقہ کار پر چلتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ جائے، نصیحت کر کے بھی اٹھ جائے یا بغیر نصیحت کیے وہاں سے چلا جائے۔ اب وہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے جو اعمال ہیں وہ اس متقی کے کھاتے میں درج نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر شخص کا اپنا اپنا عمل ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو ظلم کر رہا ہے وہ خود بھگتے گا، اور جو متقی ہے اس کو اپنے عمل کا اجر ملے گا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری متقیوں پر عائد نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے۔ متقی کی ذمہ داری کیا ہے کہ نصیحت کرے، لعلہم یتقون، کہ شاید وہ بھی متقی بن جائے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کا کام دین کی بات پہنچانا ہے، ابلاغ ہے، کہ ہم دوسروں کو دین کی بات پہنچائیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ابلاغ۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ آپ کے ابلاغ کے بعد، آپ کی کوشش کرنے کے بعد اگر کوئی شخص راہ راست پر نہیں آتا تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا عمل ہے، آپ کا اپنا عمل ہے۔ تو متقیوں کے اوپر ظالمین کی ذمہ داری نہیں ہے، بشرطے کہ متقی اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، کہ ان کا کام نصیحت کرنا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ہم بالکل بے فکر ہو کر بھی نہ بیٹھیں، اور کوئی شخص یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ جو گنہگار ہے اس کا سوال مجھ سے ہوگا، یا اس کے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ میرے اوپر آئے گا، کیونکہ ہر شخص کا اپنا اپنا کھاتا ہے، اپنا اس کا نامہ اعمال ہے۔ نیک آدمی اگر پہنچائے نہ، پھر تو اس سے سوال ہو سکتا ہے کہ تم نے ابلاغ کیوں نہیں کیا، تم نے نصیحت کا کام کیوں نہیں کیا، نصیحت کی بات آگے کیوں نہیں پہنچائی۔ لیکن جب اس نے نصیحت کی بات پہنچا دی اور اپنی پوری توانائی لگا کر پہنچائی، یہ نہیں کہ بس چلتے چلتے کہہ کر جان چھڑا لے، ہر شخص کی اپنی اپنی توانائی ہے، یہ تو موقع محل کے مناسبت سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اپنے بچے سے نصیحت کے دوران آپ کا لب و لہجہ اور ہوگا، بھائی کو نصیحت کے دوران لب و لہجہ اور طرز عمل اور ہوگا، دوست کو نصیحت کے دوران لب و لہجہ اور طرز عمل اور ہوگا، اور اگر کہیں آپ کو ایسی جگہ نصیحت کرنی پڑ جائے جو آپ سے مرتبے میں بلند ہے،
یا عمر میں زیادہ ہے تو وہاں آپ کا لب و لہجہ اور طرز عمل بدل جائے گا۔ تو یہ تو موقع محل کی مناسبت سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں مجھے کس طریقہ کار کے مطابق دین کی بات کرنی چاہیے۔ تو انسان غور و فکر کرنے کے بعد اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ اس طریقہ کار کے مطابق دین کی بات مجھے کرنی ہے، اس طریقہ کار کے مطابق کرے تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا، چاہے کوئی اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ ولیکن ذکرہ، لیکن متقیوں کا کام کیا ہے؟ پہنچانا، نصیحت کرنا۔ کیوں؟ اس امید پر لعلہم یتقون، کہ شاید وہ جو ظالم ہیں وہ بھی ظلم چھوڑ دیں اور تقوی کی طرف آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ اللہ سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے اور نہ سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے، لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اب اس آیت میں بھی گزشتہ حکم ہی کی تفصیل ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہوں ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، لیکن جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ادا کیجئے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو دین کی بات پہنچائیے، قرآن کریم کے ذریعے اس کو نصیحت کیجئے۔ تو وہی جو گزشتہ آیت میں حکم تھا، یہاں اسی کی کچھ مزید توضیح ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھے اور ان تک پیغام پہنچائے، نصیحت کی بات پہنچائے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری پوری۔ اب اگر وہ راہ راست کی طرف آتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر وہ راہ راست کی طرف نہیں آتے تو اس مسلمان اور اس پہنچانے والے کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَذَرْ، اور چھوڑ دیجئے۔ کن کو چھوڑ دیجئے؟ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، جنہوں نے بنا رکھا ہے دینہم، اپنے دین کو، لَعِبًا، کھیل، وَلَہْوًا، تماشا۔ لہو کہتے ہیں ایسے کام کو جو فضول ہو، یعنی بغیر کسی فائدے کے جو کوئی کام کیا جاتا ہے اس پر لہو کا اطلاق ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے، اتخذوا دینہم لعبا ولہوا۔ اب اس آیت کے دو طرح کے مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ دین کی باتوں کا کھیل بناتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، دین کی باتوں کا مذاق بناتے ہیں، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے کھیل تماشے ہی کو دین بنا لیا ہے، یعنی کھیل تماشے کو، فضول رسموں کو، فضول کاموں کو وہ دین کی حیثیت دیتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جس کو دین سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ دین کی بات کا مذاق بناتا ہے، تو وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں شامل ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو بظاہر مذہبی ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں دین پہ عمل کروں، لیکن دین کو غلط طریقے سے سمجھا ہے، فضول رسموں کو وہ دین بنا کے بیٹھا ہے۔ ایسی چیز جو دین میں مطلوب ہی نہیں ہے، ایک فضول کام ہے، اور ان فضول رسموں کو اس نے دین بنا لیا۔ جیسے عیسائیوں کے ہاں کرسمس ڈے ان کا ایک مذہبی تہوار ہے، اور اس مذہبی تہوار کے موقع پر وہ جو کھیل تماشے کرتے ہیں اور اس کھیل تماشے کو انہوں نے دین کا حصہ بنا رکھا ہے، تو وہ اسی آیت کے زمرے میں آئے گا۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں کہ نہ تو دین کو کھیل بنایا جائے اور نہ ہی کھیل کی چیزوں کو دین کا عنوان بنا کر پیش کیا جائے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اب جو لوگ دین کی باتوں کا مذاق بناتے ہیں یا مذاق کی باتوں کو دین کا عنوان دیتے ہیں،
اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھا ہوا ہے، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، چنانچہ وہ دین کو بھی مذاق سمجھ کر بس اس کو وقت گزاری کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اب یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ ان کو نصیحت کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت مسلمہ کے ہر فرد کو تعلیم دی گئی کہ قرآن کریم کے ذریعے ایسے لوگوں کو نصیحت کی جائے۔ اگر لوگ کھیل تماشے میں مصروف ہیں، دین سے دور ہیں، تو ان کو دیکھ کر صرف کنارہ کشی اختیار کر لینے سے ایک مومن کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، بلکہ مومن کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ان تک درست بات کو پہنچائے، نصیحت کی بات کو پہنچائے۔ قرآن اور نصیحت کیسی کی جاتی ہے؟ نصیحت قرآن کریم کے ذریعے کی جائے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، یعنی وَذَكِّرْ بِالْقُرْآن، کہ اس قرآن کریم کے ذریعے ان کو نصیحت کی جائے۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ مساجد میں دروس قرآن کی مجالس ہوتی ہیں۔ ہم سب یہاں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھیں، پہلے خود اس سے نصیحت حاصل کریں، پھر اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اس قرآن کریم کی نصیحت کو عام کریں۔ تو سب سے پہلے انسان قرآن سے خود نصیحت حاصل کرے اور پھر دوسروں تک اس نصیحت کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور اس سے یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہمارا عمومی طرز عمل ہے کہ ہمارے سامنے گناہ کا کام ہوتا ہے اور گناہ پر مشتمل مجالس ہوتی ہیں، مخلوط محافل ہوتی ہیں، مخلوط ناچ گانے کی تقریبات ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے تعلیمی اداروں میں ہوتی ہیں، اور اس سے بڑی بدقسمتی سے جو استاد کہلاتا ہے وہ ان کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ تو ایسے کاموں کو دیکھ کر اگر کوئی شخص اپنے دل پر بوجھ محسوس نہیں کرتا تو اسے تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرے دل میں کہیں ایمان ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ایمان کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ کہ دل سے برا سمجھا جائے۔ اول مرتبہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، اور ہاتھ سے روکنا ظاہر ہے کہ حکمران کا کام ہے یا اس شخص کا کام ہے جو اس ادارے میں اتھارٹی رکھتا ہو۔ آپ اپنے گھر میں ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہر جگہ تو ہاتھ سے نہیں روکا جاتا، اور ہاتھ سے کہیں نہیں روکا جا سکتا تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکو، اور یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے حکمت مصلحت کے ساتھ۔ آپ کا دوست ہے تو آپ اس کو تلخی کے ساتھ بھی سمجھا سکتے ہیں۔ دوست سے بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتا ہے، تو جہاں دنیاوی کاموں میں ہم دوست آپس میں ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو وہاں دین کے معاملے میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے تو دوست کو تلخی کے ساتھ بھی بوقت ضرورت آپ دین کی بات سمجھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سے کوئی بڑا ہے مرتبے میں یا عمر میں تو آپ اس کی منت سماجت کر کے اس کو سمجھا سکتے ہیں، وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا اگر آپ حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ منت سماجت کر کے مؤدبانہ لہجے میں اس کو مخاطب کریں کہ یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے آپ کے ادارے میں، آپ کے گھر میں، یہ دین کے علی الاعلان مخالف ہے۔ تو دوسرا درجہ کیا ہے کہ زبان سے سمجھاؤ، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہر معاشرے میں اور ہر جگہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہمارے اندر تڑپ ہو۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ دل سے برا سمجھا جائے۔ اس کے بعد تو ایمان کا درجہ ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر میں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوں یا اپنے محلے میں رہتا ہوں اور وہاں پر مخلوط ناچ گانا ہوتا ہے، لوگ نماز سے بیگانہ ہیں، اور دفتر میں سے آپ اٹھ کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، باقی کوئی اٹھ کے نہیں جا رہا، اور آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی، آپ پر یہ لوگوں کا طرز عمل گناہ بھی نہیں گزر رہا، تو پھر غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرے دل میں وہ جو آخری درجہ ہے وہ کہاں چلا گیا۔ کم از کم میرے اوپر بوجھ تو ہونا چاہیے کہ یہ میرے دفتر کے لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ فیکٹری کے لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ تعلیمی ادارے کے لوگ، بازار کے لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اب یہاں حدود کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ اس میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی بوجھ محسوس کرتا ہے لیکن وہ بوجھ محسوس کرتے کرتے دوسروں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز نہ پڑھنے والوں سے نفرت کرنے لگ جائے گا اور اس کے دل میں کبر آ جائے گا کہ میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں اور یہ سارے جو ہیں پتہ نہیں یہ جانور ہیں یا درندے ہیں یا کیا ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین کا کام کرنا، دین کی بات آگے پہنچانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ کام کیا کیسے جاتا ہے۔ تو اپنے دل پر بوجھ محسوس کریں اور اس بوجھ کو محسوس کرنے کے بعد دوسروں تک پیغام پہنچائیں، لیکن حدود میں رہتے ہوئے کہ ان کے ساتھ ہمدردی ہو۔ ایک شخص اگر ساری عمر نماز نہیں پڑھتا تو مجھے اس سے نفرت کرنے کا کیا حق ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخری عمر میں توبہ کی توفیق دے دے،
تو اس بنیاد پر کسی سے نفرت نہیں کی جا سکتی کہ وہ گناہگار. نفرت گناہ سے ہوتی ہے، گناہگار سے نفرت نہیں ہوتی. گناہگار کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے کہ شاید یہ راہ راست کی طرف آ جائے. تو یہ حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے حکمت بصیرت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، ان حدود میں رہتے ہوئے دین کا پیغام آگے پہنچائے. وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کریم کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیے. أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ، کہ کہیں کوئی شخص گرفتار نہ ہو جائے، بِمَا كَسَبَتْ، اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے اس طرح گھیر لیا جائے کہ پھر اس کا کوئی یار و مددگار ہی نہ ہو. لیس لہا من دون اللہ کی ولی ولا شفیع، کہ اللہ سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے اور نہ سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور وہ اگر ہر طرح کا فدیہ پیش کرنا چاہے، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، تو اس سے وصول نہ کیا جائے، قبول نہ کیا جائے. مختلف آیات میں آتا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو منکرین ہیں یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا اور ما فیہا، جو کچھ ہے دنیا میں، یہ دولت ہمیں مل جائے اور ہم اس ساری دولت کو آج بطور فدیے کے پیش کر دیں. وہی دولت جس کے ایک ایک روپیہ کو حاصل کرنے کے لیے آج انسان کا گلا کاٹتا ہے. یہی دولت ساری جمع کر کے آدمی خواہش مند ہوگا کہ میں دے دوں اور اس عذاب سے جان چھڑاؤں، لیکن وہاں یہ چیز قبول نہیں ہوگی. آج مسلمان زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. 100 میں سے 2.5% دینے کے لیے ایک شخص تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ مال کی محبت کی وجہ سے. لیکن قیامت کے دن جب وبال کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ 100 کا 100 میں دے دوں، لیکن بس میری جان چھوٹ جائے. تو دنیا میں 2.5 روپیہ دینے سے جان چھوٹ رہی ہے. 98 روپے آپ اپنے پاس رکھیں، 97.5، 2.5 روپے دے دیں. باقی صدقہ خیرات کا خیال کریں اور جو آپ کے اوپر مالی ذمہ داری ہیں وہ پوری کریں. لیکن قیامت کے دن جب انسان سے ان چیزوں کے بارے میں مواخذہ ہوگا تو پھر وہ یہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں دے دوں. خاص کر کافرین یا منافقین یا جو مشرکین تھے جو اللہ کا علی الاعلان انکار کرتے تھے، ان کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم ساری دولت دے دیں، لیکن لا یؤخذ منہا، ان سے قبول نہیں کی جائے گی. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں. لہم شراب من حمیم، اب ان کے لیے آج کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے. وعذاب علیم، اور دکھ دینے والا عذاب ہے. اور یہ کیوں ہے؟ بما کانوا یکفرون، کیونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا. وہ دنیا میں انکار کرتے تھے تو آج اس طریقے سے ان کے ساتھ طرز عمل اپنایا جا رہا ہے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. قل، آپ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر پکارے ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ایسی چیزوں کو جو ہمیں نہ کوئی نفع پہنچا سکیں نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم کیا الٹے پاؤں پھر جائیں. بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے. كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گیا ہو اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو. شیاطین اسے بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو. لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہوں، یدعونہ، جو اسے بلا رہے ہوں، الی الہدی، ٹھیک راستے کی طرف، ائتنا، کہ ہمارے پاس آ جاؤ. اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے درست راستے کی طرف بلا رہے ہوں. قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ابتدا میں اسلام کی طرف نہیں آئے تھے، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں بھی وہ مشرکین کی صفوں میں شامل تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا. تو جس زمانے میں وہ اسلام کی آغوش میں نہیں آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت وہ اپنے والد کو کہا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو، بیٹا یہ کہا کرتا تھا کہ آپ اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ جائیں.
جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، جو ہمارے ماحول میں رائج ہے، اسی کی طرف واپس آئیں، نئے دین کی طرف آپ کیوں گئے ہیں؟ تو اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ ان بتوں کو ہمارے ساتھ پوجو، تو آپ لوگ ان سے کہیں کہ ہم ایسی چیزوں کو کیوں پوجیں، ایسی چیزوں کو کیوں پکاریں جو نہ تو ہمیں کوئی نفع دے سکتی ہیں، نہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں۔ معبود کی عبادت ہوتی ہے تو بوقت ضرورت معبود آپ کی حاجات بھی پوری کرتا ہے، تو یہ کیسے معبود ہیں جو نہ تمہیں سنتے ہیں، نہ تمہاری کوئی حاجت پوری کرتے ہیں؟ تو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم بلائیں، ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعنا، ایسی چیزوں کو جو ہمیں نفع نہیں دے سکتی، ولا يضرنا، نہ ہمیں نقصان دے سکتی ہیں، اور وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب ہم اسلام کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد پھر الٹے پاؤں پھر جائیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دائرے میں آ چکے ہیں تو تم ہمیں دوبارہ بربادی کی طرف بلا رہے ہو، کہ ایسی چیزوں کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ فائدہ دیتی ہیں، نہ نقصان دیتی ہیں۔ اور اگر ہم ایسا کر لیں، یعنی کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد واپس گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ شیاطین کسی کو گمراہ کر کے، کسی کو بہکا کر صحرا میں لے جائیں۔ اب صحرا میں جا کر وہ راستہ بھٹک جائے، اسے راستہ ہی نہ مل رہا ہو، اور اس کے کچھ دوست ایسے وہاں موجود ہوں جو اسے درست راستے کی طرف بلا رہے ہوں، لیکن وہ ان کی آواز پر کان نہیں دھر رہا اور اسے صحرا میں بھٹکتا ہوا پھر رہا ہے۔ تو جو شخص دین کو چھوڑ کر واپس گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ تو آگے آیت کے اس حصے میں یہ تمثیل بیان ہو رہی ہے، کَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ، کہ پھر تو اس شخص کی طرح ہم ہو جائیں گے جس کو شیاطین بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں۔ اسْتَهْوَتْهُ، بہکا کر اس کو لے گئے ہوں، کون؟ شیاطین۔ کہاں لے گئے ہوں؟ فی الارض، زمین میں، یعنی کسی صحرا وغیرہ میں، اور اب وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ حیران، اب وہ حیران و پریشان پھر رہا ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ اور صورتحال یہ ہے، لہو اصحاب یدعونہ، جو اسے بلا رہے ہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف، اور اس کو کہہ رہے ہیں ایتنا، آ جاؤ، یعنی اسی صحرا میں اس کے کچھ ایسے دوست موجود ہیں جو اسے درست راستہ دکھا رہے ہیں، لیکن اپنی ہوا پرستی کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر پردہ ہے اور وہ درست راستے کی طرف نہیں جا رہا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ ہدایت تو اصل میں وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی درست راستہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا ہے۔ گویا کہ درست راستے کی پہچان کیا ہے؟ کوئی شخص یہ پہچاننا چاہے کہ درست کیا ہے، غلط کیا ہے، تو اس کے لیے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی سنت کو دیکھے، آپ کی تعلیمات کو دیکھے، اور پھر سمجھ جائے کہ یہ برحق ہے، اور جو چیز ان تعلیمات سے ٹکراتی ہو وہ غلط ہوگی۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ ہدایت تو وہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنوں میں ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ، کہ ہم جھک جائیں، لِرَبِّ العالمین، رب العالمین کے آگے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ پیچھے فرمایا کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے تمام احکامات پہ عمل کرو، بالخصوص نماز قائم کرو اور اللہ جل جلالہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ آگے اللہ کی، اب اللہ جل جلالہ کا جو جلال ہے اور اس کے جو اقتدار ہے اس کا بیان ہے کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اگلی آیت میں اللہ کے اقتدار کامل کا بیان ہے کہ اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے تو صرف کن کا اشارہ کرتا ہے، کن سے حکم دیتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو جس ذات کے پاس اتنی طاقتیں ہوں وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، نہ وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، تو تم تو اس شخص کی طرح ہو جو صحرا میں حیران و پریشان ہو کر بھٹکتا پھر رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔
برحق پیدا کیا یعنی ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا بلکہ خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقِّ، اس کا قول برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور بادشاہی اسی کی ہوگی۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہی غائب اور حاضر کی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا حکم تھا، اب اس آیت میں اس کی ایک وجہ بیان ہو رہی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کا اقتدار رکھتا ہے، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تو وہی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی نے تمہیں قیامت کے دن جمع کرنا ہے۔ اب کائنات کو اللہ نے خاص مقصد کے تحت پیدا کیا، انسان کو بھی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا، اور مقصد پر عمل کروانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا امتحان رکھا جائے جہاں انسان سے اس کے مقصد کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو آگے اس امتحان کا ذکر ہے، یوم ينفخ فی الصور، کہ پھر ایک دن آئے گا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تم سب کو اس کے دربار میں جمع کیا جائے گا، اور فرمایا کہ لہ الملک یوم ينفخ فی الصور، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی۔ دنیا میں بادشاہی تو اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے عارضی طور پر انسان کو بھی بادشاہی دے رکھی ہے کہ کوئی شخص کسی ملک کا حکمران ہے، کوئی کسی صوبے کا حکمران ہے، تو عارضی ملکیت اللہ نے دنیا میں انسان کو بھی دی ہے۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جہاں کسی کی عارضی بادشاہت بھی نہیں ہوگی، وہاں اگر بادشاہت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اس دن یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ساری بادشاہت کس کے لیے ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کے لیے ہوگی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی صفت کا بیان ہے کہ وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہ حکمت والا ہے اور باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس صورت کے آغاز سے لے کر یہاں تک عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی بھی کچھ جزیات کا بیان ہوا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا ہے، اور اس واقعے کو سنانے کے دو مقصد ہیں، اس کے دو فوائد حاصل ہوئے۔ ایک مقصد تو اس کا یہ تھا کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قائل تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تو ان کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ تم جس حضرت ابراہیم کے قائل ہو، تم جس کے نام لیوا ہو، تم جس کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہو، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا کر ان کو عقیدہ توحید سمجھایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مشرکین عقیدہ رسالت کے منکر تھے، اور وہ یہاں تک کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تو جو ان کا یہ نظریہ تھا کہ کوئی رسول نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، حضرت ابراہیم اور آگے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے مختلف انبیاء کے نام لے کر ان کو باور کروایا جا رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے مختلف انبیاء کا انتخاب کیا ہے، اور ان میں سے ان انبیاء کے جو جد امجد ہیں حضرت ابراہیم، ان کے تم بھی قائل ہو۔ تو جب حضرت ابراہیم کی نبوت کے قائل ہو تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہونے میں تمہیں کیا شبہ ہے، اس میں تمہیں کیا رکاوٹ ہے؟ تو یہ واقعہ سنا کر یہ دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 5000 سال پہلے بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ بابل کا علاقہ آج کا جو بغداد ہے، اس کے قریب میں، اس کے گرد و نواح میں، اس علاقے کے یا اس عظیم سلطنت کے
آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی سلطنت تھی، نمرود اس کا بادشاہ تھا۔ مختلف مفسرین نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی کچھ حالات لکھے ہیں، جو اگرچہ مکمل مستند تو نہیں ہیں لیکن معلومات کے لیے انہیں سنا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی نمرود کو کاہنوں اور نجومیوں نے یہ بتا رکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ تمہاری حکومت اور سلطنت کے لیے رکاوٹ بنے گا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نمرود، اس کو بھی نجومیوں نے یہی کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ میاں بیوی کے درمیان ملاپ ہی نہ ہو، اس عمل پر پابندی لگا دی تاکہ بچے ہی پیدا نہ ہو، اور باقاعدہ اس کے جو کارندے تھے وہ نگرانی کرتے تھے۔ لیکن بہرحال بچے پیدا ہوتے رہے، اللہ جل جلالہ کی قدرت سے، اس کے ظلم سے اللہ تعالیٰ بچوں کو بچاتا رہا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت قریب ہوئی تو ان کی والدہ ایک غار میں چلی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اس غار میں ہوئی، اور اس کے بعد کئی سال تک، غالباً 3 سال تک وہ اسی غار میں رہے۔ بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے ابتدا ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنے ماحول میں پھیلے ہوئے شرک کا کبھی ارتکاب نہیں فرمایا، جیسے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی اللہ تبارک و تعالی نبوت سے پہلے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کو عقل اور رشد سے نوازا تھا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ ایک بات رہ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جیسے کہ اس آیت میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد آزر کو کہا، اور تاریخ کی کتابوں میں ان کے والد کا نام طارق مذکور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ذکر کیا گیا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بھی تھا اور طارق بھی تھا۔ طارق ان کا نام ہوگا اور آزر ان کا لقب ہوگا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جس بت کی پوجا کرتے تھے اس بت کا نام آزر تھا، تو چونکہ وہ اس بت کے پجاری تھے تو اس وجہ سے ان کا نام بھی آزر مشہور ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، اور اجرام فلکی، ستارے، چاند، ان چیزوں کو پوجا کرتے تھے۔ مختلف لوگوں کے اپنے اپنے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ صرف یہ کہ بت کے پجاری تھے بلکہ وہ بت فروش تھے، بت بناتے تھے، بت بنایا کرتا تھا وہ، اور ایک جو ان کا معبد تھا وہ اس کا نگران بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد سے دعوت کا آغاز کیا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو کفر و شرک میں مبتلا دیکھا تو ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے، کفر و شرک سے روکنے کے لیے انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کیا، جس کا ذکر یہاں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھیں۔ اصنام صنم کی جمع ہے، صنم بت کو کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا بت جو انسانی شکل پر بنایا جائے، کسی خاص شکل پر بنایا جائے تو اسے صنم کہا جاتا ہے، اور اگر بغیر کسی شکل کے کوئی کسی چیز کی پوجا کی جائے تو اس کے اوپر وثن کا اطلاق ہوتا ہے، واو ثا اور نون۔ قرآن کریم میں اوثان کا بھی ذکر ہے اور اصنام کا بھی ذکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا مکالمہ مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی، اے ابا جان۔ اب دیکھیں طرز تخاطب دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان زبان سے تبلیغ ہر جگہ کر سکتا ہے، کوئی آپ سے بڑا ہے مرتبے میں، منصب میں، اس کو بھی دین کی بات پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن وہاں آپ کا لب و لہجہ بدل جائے گا، وہاں آپ ادب کے ساتھ اس تک بات پہنچائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابا جان، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بلا رہے ہیں۔ لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی ما لا یسمع، جو نہ سنتی ہیں، ولا یبصر، نہ دیکھتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا،
اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں، تو ایسی چیزوں کی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب دیکھیں اس آیت میں دو چیزیں آپ کو واضح نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کی بات پہنچائی، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے، اور دوسرا یہ کہ ساتھ دلیل بھی دی، سمجھایا بھی کہ ایسی چیزوں کو پوج رہے ہو جو تمہیں فائدہ نہیں دیتی، تمہاری بات نہیں سنتی، ان کو پکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو گویا مخاطب کو جب بتایا جائے، جب اس تک دین کی بات پہنچائی جائے، تو اپنے الفاظ پر، اپنے لہجے پہ غور کیا جائے کہ وہ آپ سے بڑا ہے تو اس کے مناسب حال لہجہ اختیار کرنا ہوگا، آپ کا ہم عمر ہے تو بے تکلفی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا، آپ سے چھوٹا ہے تو اس کے مناسب حال لہجہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ سمجھانے کے لیے ساتھ اس کو کوئی دلیل بھی دی جائے تاکہ اگلا بندہ سمجھے۔ آج کل تو اس کی زیادہ ضرورت ہے، بغیر لاجک کے کوئی شخص بات ہی نہیں مانتا، اور لاجک ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور سادہ سے الفاظ میں اس کو دلیل بھی دے دی کہ معبود تو وہ ہوتا ہے جو کہ تمہیں سنتا بھی ہو اور تمہاری حاجت روائی بھی کرتا ہو، ان بتوں کو پوجنے کا کیا فائدہ؟ اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ ان بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اب غلط کو غلط کہنا ہے، گمراہی کو حق نہیں کہا جا سکتا، ورنہ مداہنت ہوتی ہے۔ ادب کا دائرہ بھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اور مداہنت بھی نہ ہونے پائے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم ادب کے زمرے میں آ کر غلط چیز کو صحیح کہہ بیٹھیں، یہ تو یہود کا کام تھا۔ جیسے کعب بن اشرف کی نگرانی میں جب کچھ یہودی مشرکین مکہ کے پاس گئے تھے، مشرکین نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بتلاؤ کہ ہم برحق ہیں یا یہ مسلمان برحق ہیں؟ اب کعب بن اشرف اور یہود جانتے تھے کہ مسلمان برحق ہے، یہ تو بتوں کے پجاری ہیں، لیکن انہوں نے وہاں مداہنت سے کام لیا اور کہا کہ تم برحق ہو۔ تو مداہنت بھی جائز نہیں ہے، غلط کو درست نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ جیسے ایک جگہ مذکور ہے کہ ہم ان کو آیت کبریٰ دکھائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے لِنُرِيَهُ آیت الکبریٰ، کہ ان کو بڑی نشانی دکھائی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی تیسرے پارے میں مذکور ہے کہ یقین تو تھا ان کو، پیغمبر سے بڑھ کر کس کو یقین ہو سکتا ہے، لیکن یقین کے درجات میں اضافے کے لیے انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا، اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے دکھاؤ کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے انہیں دکھایا اور کہا کہ یہ پرندوں کو ذبح کرو اور ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کے ٹکڑے رکھو، پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو کہ وہ کیسے زندہ ہو کر تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو پیغمبروں کا یقین اللہ جل جلالہ پر لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی رہتا ہے، کیونکہ درجات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قال کہنے لگے ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال تو انہوں نے کہا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا اسلوب بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طریقے سے سمجھایا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتوں کے بھی پجاری تھے اور ستاروں، چاند اور سورج وغیرہ کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ان معبودوں کی بے وقعتی کو ثابت کرنا تھا، تو اس طریقے سے وہ سوال پر سوال قائم کر رہے ہیں کہ جب رات ہوئی اور ستارہ طلوع ہوا، ستارے کو دیکھا کہ چمک رہا ہے اور لوگ اس کی چمک سے مرعوب ہو کر اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ رب ہے؟ یعنی اس کو میرا رب ہونا چاہیے۔ اب کچھ ہی دیر کے بعد جب صبح ہوئی اور ستارہ غائب ہو گیا
تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ڈوب گیا ہے، ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ گویا ایک پیغام دے دیا کہ جس چیز پر زوال آتا ہو اس کو معبود بننے کا حق نہیں ہے۔ معبود تو وہی ذات ہے جو کہ ازل سے لے کر ابد تک ہے۔ ہر وہ چیز جس کو وجود ملے، یعنی ایک زمانے تک وہ نہیں تھی اور اب اس کو وجود ملا ہے، نہ ایسی چیز کو معبود بننے کا حق ہے اور نہ ایسی چیز جس پر کبھی فنا طاری ہو، جس پر کبھی زوال آئے، نہ اس کو معبود بننے کا حق ہے۔ اللہ جل جلالہ معبود ہے اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا جس میں اللہ جل جلالہ نہ ہو اور زمانہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے سادہ انداز میں یہ بات سمجھائی کہ میں تو غروب ہونے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قَالَ، تو کہا، هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، قَالَ، تو کہنے لگے، لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا، قَالَ، تو کہا، هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے، هَذَا أَكْبَرُ، یہ زیادہ بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر جب وہ غروب ہوا، قَالَ، تو کہا، یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 سوال قائم کیے۔ پہلا سوال یہ قائم کیا کہ کیا ستارے کو رب ہونا چاہیے، اور پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ تو ڈوب گیا، یہ تو رب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے، اس کا حسن بھی زیادہ ہے، تو کہا کہ یہ رب ہونا چاہیے۔ اب چاند میں بھی غروب ہونا تھا اور وہ ہوا، تو کہا یہ بھی رب نہیں بن سکتا، اور اگر مجھے میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے اگر وہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ اس گمراہی میں شریک ہو جاتا۔ پھر جب سورج طلوع ہوا اور سورج زیادہ بڑا تھا، زیادہ چمکدار تھا، تو کہا کہ اس کو رب ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا، تو کہا کہ دیکھو یہ بھی ڈوب گیا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ جن جن چیزوں کو تم خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بری ہوں۔ وہ بات بھی پہنچا دی اور قوم کی جو گمراہی تھی اس سے برات کا بھی اعلان کر دیا، اور یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے طرز عمل پر چلتے ہوئے بات بھی پہنچائے اور دین کے کام میں مداہنت نہ کرے، گمراہی کو درست نہ کہے، باطل کو حق کی شکل میں پیش نہ کرے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام ایک ایک سوال قائم کر کے اس کا جو باطل ہونا ہے وہ ان کے اوپر واضح فرما رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب قوم کے تمام معبودوں کو ایک ایک کر کے باطل کر دیا، غلط ثابت کر دیا، اب اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ اس گمراہی میں شریک نہیں ہوں، میں تو اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو اس تمام زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کے اوپر کبھی زوال نہیں آتا، جس کے اوپر کبھی غروب طاری نہیں ہوتا، اور میں تمہارے ساتھ اس گمراہی اور شرک میں شامل نہیں ہوں۔ انی وجہت وجہی، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے کس کی طرف؟ للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، حنیفاً، حنیف ہو کر، یکسو ہو کر، یعنی میں یکسوئی کے ساتھ اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے ساتھ شرک کی اس گمراہی میں شامل نہیں ہوں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، وقد ہدان، جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔
ہاں یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ پہنچانا چاہے۔ وسع ربی کل شیء علما، اور میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ ان کی قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ماننے کی بجائے رد عمل دینا شروع کیا، اور رد عمل میں یہ بات کہنی شروع کر دی کہ باز آ جاؤ ورنہ ہمارے یہ بت تمہیں نقصان دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آیت میں انہیں جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں تمہارے ان بتوں سے ڈروں؟ نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ جل جلالہ کی ہے، تمہارے یہ بت کوئی نقصان نہیں دے سکتے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فرمایا ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان سے کہ مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا پروردگار مجھے نقصان پہنچانا چاہے پھر وہ پہنچے گا، اللہ جب تک نہ چاہے تو یہ تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ افلا تتذکرون، کیا پھر تم بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ وسع ربی کل شیء علما، میرے پروردگار کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ وکیف اخاف، اور میں کیوں خوف کروں، میں کیوں ڈروں؟ ما اشرکتم، ان چیزوں کا جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، اور میں جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ ولا تخافون، جبکہ تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کیا ہے، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے۔ اس آیت میں بھی گزشتہ بات ہی کی تفصیل ہے کہ جب قوم کے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کو ہمارے بتوں سے ڈرنا چاہیے، یہ آپ کو نقصان دے دیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ اب اسی کے تسلسل میں مزید فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ جل جلالہ کا علم سب پر محیط ہے، اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تم اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہو اور تمہیں اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ جب تمہیں اتنا بڑا کام کرنے پر کوئی خوف نہیں ہے تو تم مجھے خوف کیسے دلا سکتے ہو؟ اب بھلا یہ بتلاؤ کہ تمہیں زیادہ ڈرنا چاہیے یا مجھے ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ تم ڈرو تم الٹا مجھے ڈرا رہے ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو بتلاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے امن میں رہنے کا کون زیادہ مستحق ہے؟ یعنی تمہیں بے خوف ہونا چاہیے یا مجھے بے خوف ہونا چاہیے؟ تو بے خوف تو وہی ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر کچھ علم ہے، کوئی عقل ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ اب اس آیت میں امن پر ہونے کا اور بے خوف ہونے کا مستحق کون ہے اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو مومن ہیں اور جنہوں نے کبھی شرک کا اجتناب نہیں کیا، اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ کبھی آلودہ نہیں کیا، تو وہی لوگ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ پرامن رہیں، بے خوف رہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اب یہاں آیت میں فرمایا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا شائبہ نہیں آنے دیا۔ یعنی کوئی شخص وہ جو ایمان لانے کے بعد جس نے ظلم نہ کیا ہو تو وہی اللہ کے ہاں بچے گا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو اندیشہ ہوا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی زندگی میں ظلم کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ناحق کوئی بھی کام ہو، وضع الشیء فی غیر محل، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو آپ کریں اور وہ اس کام کے کرنے کی جگہ نہ ہو تو وہ ظلم کے دائرہ کار میں آتا ہے۔
تو صحابہ کو یہی اندیشہ ہوا کہ کوتاہی کس سے نہیں ہوتی، تو اگر ہر قسم کی کوتاہی کرنے سے جو ہے وہ عذاب کا اندیشہ ہے اور ایسا شخص صحیح مومن نہیں بن سکتا، تو پھر ہم میں سے کس نے بچنا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اینا لم یظلم، کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی ظلم کا ارتکاب نہ کیا؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی تعریف فرمائی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جس شخص نے شرک نہ کیا ہو، یعنی یہاں پر ظلم کا انتہائی درجہ مراد ہے کہ جس شخص نے کبھی زندگی میں شرک نہ کیا ہو تو وہ شخص یہاں پر مراد ہے کہ وہ امن میں رہنے کا زیادہ مستحق ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ صرف عربی آنے سے ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کو قرآن کریم کی سمجھ آ جائے۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ضروری ہے۔ حدیث کو ہٹا کر، سنت کو ہٹا کر اگر کوئی شخص محض عربی دانی کی بنیاد پر قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرے تو وہ گمراہی ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر عربی کس کو آتی تھی؟ صحابہ عرب تھے، ان کے ماحول میں، ان کے لب و لہجے میں، ان کی لغت پر قرآن نازل ہوا، لیکن انہیں بھی مختلف مقامات پر شبہ ہوتا تھا۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ صحابہ کو شبہ ہوا، ان کو ظلم کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتایا۔ ہمارے ہاں یہ دعویٰ اور یہ نعرہ آج کل عام ہے کہ جب قرآن ہمارے پاس ہے تو ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو حدیث کی ضرورت صحابہ کو بھی تھی اور دنیا میں آخری مسلمان کو ہوگی۔ جب تک دنیا چلتی رہے گی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی ضرورت ہوگی اور سنت کی بھی ضرورت ہوگی۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹا کر کوئی قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب بھی تو اللہ بھیج سکتا تھا کہ کتاب بھیج دے۔ اگر سمجھانے والی کی ضرورت نہیں تھی اس قوم کو تو اللہ کتاب بھیج دیتا، پیغمبر پر کتاب بھیجتا تھا تاکہ پیغمبر سمجھائے۔ اب جو پیغمبر سمجھا چکے ہیں اپنے مبارک الفاظ کے ذریعے، ان کو چھوڑ کر ہم قرآن کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ وہ خوبصورت نعرے ہیں جو ہمارے ماحول میں لگائے جاتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں میں لگائے جاتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جاہل کے لیے اتنے فتنے نہیں ہیں جتنے پڑھے لکھے آدمی کے لیے ہیں۔ جاہل کا ایک ہی فتنہ ہے کہ وہ بدعملی کا شکار ہو جائے گا، نظریاتی طور پر اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پڑھے لکھے آدمی کو نظریاتی طور پر خطرات ہوتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں میں اس قسم کے لیکچرز ہوتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ مختلف دانشور کے روپ میں آ کے اسکرین پر آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور اس قسم کے نعرے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس قرآن ہے، اور پھر مزید اس کو ذرا میٹھا کرنے کے لیے کہ جی حدیث تو بخاری 300 سال بعد لکھی گئی اور ترمذی اتنے 100 سال بعد لکھی گئی۔ اب یہ ادھوری بات ہے نا، بخاری 300 سال بعد لکھی گئی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ امام بخاری سے پہلے حدیث کا وجود نہیں تھا۔